یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں کہ جو وکلا کی تقسیم کی بات ہے یہ ان کے اندر اتنی ان کی ہمت یا ان کی طاقت نہیں. یہ تقسیم یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ کر رہے ہیں. یہ تقسیم وکلا کی اور جو وکلا کے اوپر یہ ATA لگا رہے ہیں. میں ان کو یہ بتا دوں کہ جو ATA کی بات ہے یہ جو ATA لگانے والے حکومتی ملازم ہیں یا یہ جرنیلوں کے ملازم یہ عدالتوں میں بیٹھے ہیں. میں ان کو بتا دوں کہ دہشت گرد تم ہو. اگر تم میں ہمت ہے تو لگاؤ مجھ پہ دہشت گردی, لگاؤ مجھ پہ ATA. یہ دہشت گردی یہ ATA بنیادی طور پہ تم اپنے اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے وکلا کے اوپر لگا رہے ہو. اور میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے تمام ان وکلا کو جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں سلام پیش کرتی ہوں حافظ آباد بار کو کہ جنہوں نے کل نکل کے یہ ثابت کیا کہ وکلا نے تو کبھی جرنیلوں کے آگے سرنڈر نہیں کیا تو جرنیلوں کے ملازموں کے آگے وہ سرنڈر کیسے کریں گے. بنیادی طور پہ ہم تو یہ سنتے تھے یہ سمجھتے تھے اچھا اب ہاں جی اچھا بات سنیں ایک منٹ. اب بنیادی طور پہ یہ جو ججز ہیں یہ معاشی دہشت گردوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے وکلا کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ہم ہر طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے. میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ جب جنرل ضیاء آیا تھا جو دنیا کی بدترین آمریت کا ترجمان تھا تو اسی ہائی کورٹ میں سب سے بڑا وکلا کا اجتماع ہوا تھا. تم لوگوں نے یہ جو آپ کے جو ججز ہیں انہوں نے اپنی روش تبدیل نہیں کی, ہم نے بھی اپنی روش تبدیل نہیں کرنی. جب سے جسٹس فائز عیسیٰ آئے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں سے بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر پھینک دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کی میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے فیض آباد کمیشن رپورٹ. اس کمیشن رپورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ کو ان کی رپورٹ نے ان کے سامنے ان کو غلط ثابت کیا ہے. اسی طرح ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم لڑتے رہے کہ ان کو ان کی رپورٹ نے غلط ثابت کیا. اسی طرح یہ کتنا المیہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اس رپورٹ کی نظر میں یہ لکھے گا, اس پہ دستخط کرے گا کہ میں ایک نااہل وزیر اعلیٰ تھا. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب یہ ججز کے ساتھ جو خط کا معاملہ آیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی لائیو پروسیڈنگز میں اٹارنی جنرل پاکستان اور جسٹس فائز عیسیٰ کی فرینڈلی آپ نے کارروائی دیکھی, آپ نے فرینڈلی پروسیڈنگز دیکھی. لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں جسٹس اطہر من اللہ کو کہ جن کے ایک سوال نے ان کا دھڑم تختہ کر دیا. اور میں اب یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, جس طرح پاکستان کے کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے, میں آپ سب سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ پاکستان کے ہر طبقے کے لیے, وکلا کے لیے, پاکستان کے کسانوں کے لیے بھی اس بار ایسوسی ایشن کا رول ہے. اور آخر میں جب ہم وکلا اتحاد کی بات کرتے ہیں تو وہ وفادار جو بار کے وفادار ہیں ان کے اتحاد کی بات ہوتی ہے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ حکومت میں بیٹھے, ایک طرف پاکستان بار کونسل کے ممبر, جب پاکستان کی بار کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کا اور بیان ہوتا ہے, جب حکومت میں جاتے ہیں تو وکلا کے اوپر ATA لگواتے ہیں. یہ رویے, یہ روش نہیں قابل قبول. اور میں نے اس دن میٹنگ میں
یہ جو چیف جسٹس کے اوپر سنگین الزام ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اس بار کے جب اگلا اجلاس ہو تو چیف جسٹس کی کورٹ کے باہر ہو اور آپ ان لوگوں کو مدعو کریں کہ جو ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, جن کے بچوں کی وفات ہوئی, آپ ان لوگوں